ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے۔ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے ایسے گھیرا لے رکھا تمہارا جیسے کسی آدمی کو حملوں سے بچانے کے لیے چند آدمی گھیرے میں لے لے۔ اگر وہ فرشتے ہٹ جائیں تو شیطان فوراً حادثہ کرائے گا۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے 2 میل دور بھاگتے ہیں، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بڑا گناہ ہے۔ مگر اگر 2 لڑنے والوں میں صلح کرانی ہو، لڑائی پر جلتی پر پانی چھڑکنا ہو، اور سچ بولنے سے آگ بھڑکتی ہو اور جھوٹ بولنے سے لڑائی دبتی ہو، وہاں جھوٹ بول لینے سے جو لڑائی کی آگ دبی ہے یہ بہتر ہے آگ بھڑکانے سے۔ فرشتہ لکھے گا نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو چغلی بھی آپ نے سمجھ لی کہ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ ایک کی بات سن کر دوسرے سے جا کے کہنا جس سے لڑائی پیدا ہو یا لڑائی بڑھ جائے۔ ایک کو عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ سے، دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنا ضروری سمجھیں۔ اپنی جیب میں ٹیشو پیپر رکھا کریں۔ آج کل ٹیشو پیپر کاغذ آ رہا ہے، مول ملتا ہے، اس سے ہاتھ منہ کی صفائی کا کام لیا جاتا ہے۔ استنجا بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں ڈھیلا ملتا ہو ڈھیلا استعمال کریں، پانی ملتا ہے پانی استعمال کریں، مگر استنجے کے بغیر نہ رہیں۔ قبر کے عذاب سے بچنا بڑا مشکل ہے اس آدمی کا جو پیشاب کی چھینٹوں اور قطروں سے نہ بچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ پرچیاں آئی ہیں۔ اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا عصر میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج پیلا نہ ہو کوئی بھی فرض نماز یا عشاء کے بھیتر قضا کوئی بھی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں۔ فرض نماز یا ویتر اور جنازے کی نماز جو فرض ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج پیلا ہونے کے بعد پھر کوئی نماز جائز نہیں۔ اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی دن کی عصر کی نماز سورج پیلا ہونے کے